موسمی تبدیلی ہے اس کے اثرات کے بعد جس طرح یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، نیچرل کلیمٹیز ہیں، اس کا بعد کا جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ رین فال ہے. ایسی کبھی بارشیں پاکستان میں نہیں دیکھی گئیں، اور ان جہاں جو واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس قسم کے بارشوں، اس قسم کے سیلاب، اس قسم کے فلیش فلڈز کے لیے بنا ہی نہیں ہوا. اور اس کے اوپر ایک جو زیادتی ہوئی ہے کہ واٹر باڈیز ریورائن ایریاز کے اندر یہ تعمیرات ہوئی ہیں کہ جو کمیونٹی ہے، جو پاپولیشن ہے، وہ اصل میں واٹر باڈیز کے اندر رہتی ہے. جو ویٹ لینڈز ہیں ان علاقوں کے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو، وہاں تعمیرات جو ہیں اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ان ویٹ لینڈز کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہ ریورائن ایریاز ہیں وہ. تو اس وجہ سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، زیادہ تباہی آتی ہے. اور جو فلیش فلڈ ہوتا ہے وہ مہلت ہی نہیں دیتا، وہ ایک دم سیلابی ریلا آتا ہے اور وہ تباہ کر دیتا ہے. تو یہ ڈیزاسٹر ریسکیو اور ریلیف ایک چیز ہے، لیکن ڈیزاسٹر ریہیبلیٹیشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب یہ ایک سچویشن صورتحال آ گئی ہے تو جو بھی پریپیئرڈنس ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہوگی. تو جو بھی نکاسی کا جو انفراسٹرکچر ہے، واٹر انفراسٹرکچر ہے، کنال سسٹم ہے، لوگوں کے گھر ہیں، اور پھر ان ایریاز میں جو آلریڈی فلڈ پرون ایریاز ہیں وہاں اب کس قسم کی تعمیر ہونی ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹیز بھی مانگ لی گئی ہیں. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو ریہیب اور ریکنسٹرکشن کی ہے، تو ان سے بھی ہم نے مانگی ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے ہمیں وہ تمام چیزیں کی سے مدد کریں جو ہم اس ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے مرحلے میں وہ تمام چیزیں ان پلیس لا سکیں تاکہ آئندہ اس قسم کا تو جو سیلاب ہے وہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی ایسی چیز نہ ہو، لیکن ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اور ہمیں اس میں آپ سب کا، عوام کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا کہ وہ اب جس طرح کلام کا جو ہوٹل ہے وہ سمندر، وہ دریا کے اندر بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بہا کر لے گیا. اور پھر شکر ہے کہ ایویکویشن پہلے ہو گئی، اس کی پہلے پریڈکشن تھی، وہ ریڈ الرٹ کے اوپر تھا، اور جس کی وجہ سے جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہو سکا، لیکن کچھ ہوئے. وہاں 4.5 گھنٹے کل جب شہباز شریف صاحب گئے تو کلام میں وہ دوست جو تھے اور بھائی دو تھے اس میں، وہ وہاں رہے 4.5 گھنٹے، وہ کہتے رہے کہ ہمیں آ کے بچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ کرنا ایسا تھا. اور کل پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کدھر تھی. 4 گھنٹے میں تو ہیلی بھی پرووائڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن میں جیسے پہلے کہا کہ میں الزام نہیں لانا چاہتی، انہوں نے کوشش کی ہوگی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر اب اس وقت جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا پورا انتظام ہے وہ انہی حقائق کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا امپورٹڈ سازش ہو گئی، پھر انہیں 3 دن بعد کہنا شروع کر دیا کہ وہ جان کو خطرہ ہو گیا. اس وقت میں نے کچھ فگر لکھا تھا کہ فقیر کی جو انہوں نے کہا نا، میں فقیر طبیعت ہے عمران خان صاحب کی، تو 2 کروڑ روپے مہینے پہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر خرچہ آ رہا ہے، جس میں 266 لوگ جو اہلکار ہیں اور سیکیورٹی کے افسران ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر تعینات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت کرے.